اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہیں جس وقت آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے اس دوران میں نازل ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول کو تسلیاں بھی دی جا رہی ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسر و کسریٰ کی خبریں بھی سنا دی گئیں کہ آپ جو ہے وہ خزانوں کے مالک ہوں گے، آپ بادشاہ ہوں گے۔ اور جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہمیں بھی جو ہے وہ امن کا سانس آئے گا، ہمیں بھی اطمینان نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کچھ اور صبر کر لو، اللہ نے تمہارے کے لیے وہ کچھ کر رکھا ہے جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمہارے لیے کیسر و کسریٰ کے خزانے تک جو ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ کیوں، یہ جن کا سورج آج جو ہے وہ نصف النہار ہے، جو اس وقت جو ہے وہ بادشاہت کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے ہجرت کے موقع پر، تو ان کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وہ اللہ جو رات کو دن میں داخل کر سکتا ہے، تو کیا جو اس وقت سارے جو ہے وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، جو سارے جو ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں ناقابل شکست سمجھتے ہیں، اللہ ان کا سورج غروب نہیں کر سکتا؟ تو یہاں پہ اسی طرف جو ہے وہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی حق سچ ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں یہ باطل ہے، اور اس باطل نے مٹ جانا ہے، رہنا ہے اللہ کا نام، اور اسلام جو ہے وہ اور دین جو ہے وہ زندہ رہنا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ آج جو ہے وہ آج کے سبق کا موضوع ہے۔ ذالکہ، یہ بِأَنَّ اللہ، بسبب اس کے کہ اللہ یولجو لفظ کس سے ہے؟ علاج، ان سے۔ علاج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داخل کرنا، اور وہ داخل کرتا ہے اللہ رات کو فی النہار، دن میں۔ جس کی یہ قدرت ہو کہ سورج جیسی بڑی طاقت کو جو ہے وہ غروب کر دے اور اس کو جو ہے مٹا کے رات کے اندھیرے میں چھپا دے، اس کی طاقت کے کیا کہنے۔ تو کیا یہ جو چار سردار یا یہ مشرکین جو ہیں یہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں؟ اللہ تو وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ یولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل، رات میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، سمیع بصیر، سمیع فعیلن کے وزن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے سننے والا ہے۔ انفینٹی کا صیغہ مبالغہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بصیر بصر سے ہے، جس کا معنی بصارت ہوتا ہے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ ان سب چیزوں کو سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ذالک بِأَنَّ اللہ، کہ بے شک اللہ هو الحق، وہ سچ ہے، وہ سچائی ہے، وہ حق ہے۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ ما یدعون، لفظ کیا ہے؟ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، بلانا۔ یا تا الف نون علامات مضارع لگا، وا نون جمع کے لیے لگا، یدعون، وہ، اور یہ کہ جو وہ پکارتے ہیں، من دون ہی، سوائے اس کے، اللہ کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں، هو الباطل، وہ باطل ہے، وہ ناحق ہے، وہ کفر ہے، جس کو وہ پکارتے ہیں، هو الباطل، وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک یہ کہ اللہ، هو العلی الکبیر، علی الکبیر، بلند مرتبہ، شان، اونچی شان والا، اس جیسا اور کوئی نہیں، جتنی جو طاقتیں اس کے پاس ہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس سے اوپر نہیں، ہر چیز اپنی بقا کے لیے اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ هو العلی الکبیر، وہ سب سے بڑا عالی شان، بلند مرتبہ ہے۔ سر ڈائری دیکھیں، سپارہ دیکھیں، آپ نے لفظ ایک مس کیا ہوا یہاں پہ۔ ہاں جی، سارا نہیں نا لکھا ہوا۔ ہاں جی، 63 آیت شروع میں۔ علم تارا، علم تارا،
حرف استفہام استعمال ہوا، لم نافیہ کا صیغہ ماضی میں نفی کرتا ہے۔ الم تارا، راہ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے، انزلہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، ماں کہتے ہیں پانی کو، بے شک اللہ ہی آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ فتصبح، تصبح لفظ کس سے ہے؟ اصباحن سے۔ یہ کون سا اصباحن ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں ہو جانا کسی چیز کا، پس وہ ہو جاتی ہے، پس وہ ہو جاتی ہے، تصبح اصباحن سے۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں جس کو پہنچنا ہوتا ہے صابت مصیبہ، اس طرح اصباحن ہو جانا، الارض زمین، پس زمین جو ہے وہ ہو جاتی ہے مخضرہ، مخضرہ اس میں سے لفظ نکالیے کیا ہے؟ خے زوال رے، کیا معنی ہوتا ہے؟ خضر، ہم جو گنبد خضرا کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہرا، تو یہ ہرے سے کیا ہمیں لفظ ملتا ہے یہاں پہ؟ سبزہ، تو اس سے وہ سبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف خبیر، باریک باں اور خبر رکھنے والا ہے۔ اگر ہم اس لطیف کی ڈیفینیشن کرنے بیٹھے نا تو ہمیں 2 گھنٹے چاہیے ہوں گے کم از کم، پھر بھی یہ ڈیفینیشن پوری نہیں ہوگی۔ اتنا باریک باں ہے، باریک بین ہے اللہ اپنی حکمت سے ایسے ایسے کام کر رہا ہے جس کا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں روز لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں، کس کو پتا تھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام بنے گا، آدھی سے زیادہ 3/4 دنیا کا پیشوا بن جائے گا؟ کس کو پتا تھا کہ جس دن خوردبین ایجاد ہو رہی ہے اس دن جو ہے وہ یہ الٹیمیٹلی یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی طرف ہمیں لے جائے گی؟ کس نے پتا تھا کہ آج کولمبس جو ہے وہ نکلنے لگا، وہ امریکہ کی جو ہے وہ بنیاد ڈال دے گا؟ کس کو کیا پتا ہے؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ باریک بھی ہر چیز کے اوپر نظر رکھنے والا ہے، ہر چیز کا اس کو پتا ہے۔ لہو ما فی السماوات، لیے اسی کے جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یقیناً وہ غنی بے پرواہ ہے، الحمید قابل ستائش ہے، حمد کے قابل ہے، تعریف کے قابل ہے۔ یہ بھی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہیں، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے۔ دوبارہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس لیے اللہ کی طاقت ہے کہ بے شک اللہ، یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، سمیع بصیر، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس لیے کہ اللہ بے شک سچ ہے، وہ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور یہ کہ پکارتے ہو جن کو اس کے سوا، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بلند مرتبہ اونچی شان والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی نے، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اتارا آسمان سے، مان پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ، پس ہو جاتی ہے اس سے زمین، مخضرہ، مخضرہ کیا؟ سبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف خبیر، باریک باں، باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یقیناً وہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے، تعریف کے قابل ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بات ان مشرکین کی، ان منافقین کی، ان لوگوں کی، مشرکین کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا۔ یہ کب ہوا تھا؟ یہ بیسیکلی جو ہے یہ تحریک، وہاں پہ جو مکہ والے تھے، مشرکین تھے، اس میں اس تحریک نے کب زور پکڑا تھا؟ جس وقت ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، جس وقت اس قبیلے کا سردار ابو لہب بن گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو چچا لیکن سخت جانی دشمن تھا۔ اس نے اذیتوں کی انتہا کر دی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ طائف کی طرف گئے اور وہاں سے ہو کے واپس آ گئے، پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف نکلے۔ تو جو حالات وہاں پہ تھے
اب اللہ نے جو ہے وہ تسلی بھی دی پچھلی آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ بے فکر رہیں، آج یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا ہمارا ایک دن ان کے 1000 سال کے دن کے برابر ہے، یہ کتنے دن کر لیں گے، الٹیمیٹلی ان کا سورج بھی غروب ہو کے رہے گا، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس دنیا سے جانا ہوگا، پھر میرے سامنے ہی آنا ہوگا، کیونکہ یہ مقابلہ کس کا کر رہے ہیں؟ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ اللہ جو رات کو دن میں داخل کر سکتا ہے، تو کیا ان کا سورج غروب نہیں کر سکتا؟ ان کو جو ہے وہ یہاں سے، اور پھر جو حال ہوا ابو لہب کا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ذلت کی موت مرا اس دنیا میں سے۔ تو رات کو جو دن میں داخل کر سکتا ہے، اور وہ جو دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے، یہ تو وہ اللہ ہے کہ اس دن جو ہے وہ جس دن آسمان اس کے دانے ہاتھ پہ لپیٹے ہوئے ہوں گے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ سمیع بصیر، بہت سننے والا ہے۔ انفینٹی کا سیگا مبالغہ کہ اللہ سننے کی حد کیا ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے، اور بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ دیکھ لیجئے کہ تاریخ پڑھ لیجئے آدم علیہ السلام سے، قرآن کو رکھیے سائڈ کے اوپر، صرف ہسٹری اگر ہم پڑھ لیں اور ہسٹری میں دیکھیں کتنے باطل آئے، کتنے جو ہے وہ پینترے بدل کے کبھی کسی شکل میں، کبھی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، ان کے نام ہم نہیں جانتے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ پہلے دن سے ایک تھا، حق ایک تھا، اور آج بھی وہی ہے۔ یہی کہا گیا ذالک بان اللہ، اس باب اس کے کہ بے شک اللہ هو الحق، وہ سچ ہے، وہ سچائی ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، کبھی جو ہے وہ بتوں کی شکل میں، کبھی مزارات کی شکل میں، کبھی فرشتوں کی شکل میں ان کو پکارا جاتا ہے، کبھی ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے، کبھی آتش پرست ہوا جاتا ہے، کبھی مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، کبھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، کبھی مسیح کو اللہ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ یہ سارے باطل جو ہیں وہ بالآخر کیا ہے؟ وہ باطل ہیں۔ اللہ تو ایک ہے، وہ اس کے سوا کوئی نہیں، اور جس کو بھی وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، من دونہ هو الباطل، وہ باطل ہیں، وہ مٹ جانے والے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے وقت کے ساتھ ساتھ کتنے جو ہے وہ آئے اور آ کے جو ہے وہ اپنا ٹائم گزارا اور نکل گئے، شیطان نے پینترے بدلے، ختم ہوتا گیا۔ جیسے ہی اس چیز کی جو ہے وہ لوگوں کو سچائی سامنے آتی، فوراً سے پہلے کیا ہوتا کہ اس کو مٹا کے کوئی اور نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا، کوئی اور دین انٹروڈیوس کروا دیا جاتا، کوئی اور جو ہے وہ چیز لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے دے دی جاتی۔ تو جس کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هو العلی الکبیر، بلند شان والا ہے، بہت اونچا ہے اس کا رتبہ، بہت بڑا ہے وہ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، پہاڑ جو ہے اس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ خس و خشاک کی طرح جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہیں گے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے پہلے اللہ نے آسمان سے، کیا تو نے نہیں دیکھا آسمان سے پانی اتارا؟ اب پانی اتارا تو یہ زمین سے سبزہ ہوگا جس کے اوپر پوری مخلوق زندہ ہے۔ اگر اللہ پانی آسمان سے نہ اتارتا تو کیا زمین یہ سبزہ پیدا کر سکتی تھی؟ نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہاں پہ کسی کا زندہ رہنا کیسے محال ہو جاتا؟ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، ہر خلق اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر احسان عظیم کیا، آسمان سے پانی برسایا اور پھر زمین نے سبزہ اگایا، اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ اللہ نے جو ہے وہ تمام مخلوقات کو تمہارے تابع کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ قوی الجثہ جانور ہیں، درندے ہیں، کہ انسان ان کا ایک لقمہ نہ بنے، لیکن وہ کیا ہے؟ انسان ان میں نکیل ڈالتا ہے، اور نکیل ڈال کے جو ہے وہ جہاں چاہتے وہ اپنے اشاروں پہ نچاتا ہوا لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ کس کی دی ہوئی رحمتیں ہیں؟ کس کی دی ہوئی طاقتیں ہیں؟ اللہ کی۔ وہ تو وہی ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المی من الحی، وہ تو وہ ہے جو زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تمہارے ساتھ ہے کہ جس نے اتارا کیا تو نے نہیں دیکھا اتارا آسمان سے پانی جس سے زمین سبز ہوگی؟ ان اللہ لطیف، وہ تو باریک باں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی جو ہے وہ واقف ہے۔ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ اپنی حکمت کے تحت وہ چلاتا رہتا ہے۔ ایک دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج یہ ہو گیا، اب اس کے لیے کب سے پلاننگ ہو رہی تھی، کب سے منصوبہ بندی تھی، کب سے اللہ کی حکمت جو ہے وہ چل رہی تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوتے، کس نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام فلاں دن جو ہے وہ آزر کے گھر پیدا ہوگا اور ہوں گے، اور اس کے بعد آدھی سے 3/4 دنیا کے پیشوا اور امام بن جائیں گے، اور رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لکھ دے گا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پیارے رسول پر ایسی رحمتیں برسا جیسی رحمتیں ابراہیم علیہ السلام پر برسی اور ان کی آل اولاد کے اوپر برسی۔ تو یہ کس کو پتا تھا
کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک تو آج ہیں، اس وقت جس وقت کہا جاتا تھا کہ انسان اس چاند پہ ہوگا تو لوگ کہتے تھے ہیں حیران ہو کے چاند پہ، وہ کیسے؟ آج ہم جو ہے وہ اس وقت تخت سلیمانی کو ایک معجزہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا، آج جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں جہاز جو ہیں وہ روز اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ وہ ہے جو لطیف بھی ہے، جو باریک بین بھی ہے، اور وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو کچھ اس کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اسی کے بارے میں سورہ آل عمران میں قل اللہم، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، اے اللہ مالک الملک، وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ، توتی الملک، وہ جس کو چاہے بادشاہ دے دے، من تشاء، جس کو چاہے اور وہ جس سے لے لے۔ آج ان کا سورج جو ہے وہ نصف النہار ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، یہ باطل ہیں، صرف اللہ ہی حق ہے، اللہ ان کے سورج کو غروب کرے گا، اللہ جس کو چاہے جو ہے وہ بادشاہ دے دے، جس سے چاہے جو ہے وہ لے لے، جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے مردہ کر دے۔ اللہ کی تعریفیں جاننی ہیں، اللہ کی صفات جاننی ہیں، اللہ کے 99 نام یاد کر لیجئے، پڑھ لیجئے، ہمیں اللہ کی صفات کا ادراک ہو جائے گا کہ اللہ کی صفات کیا ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم ان 99 ناموں کو لے کے چلیں، ہماری آنکھیں کھلیں گی، 14 طبق روشن ہوں گے کہ اللہ یہ ہے اللہ، اور وہی سچائی ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ باطل ہے، اور سارا باطل جو ہے وہ مٹ جانا ہے۔ باطل کیونکہ آتا ہی مٹنے کے لیے ہے، رہنے کے لیے ازل سے ابد تک جو ہے وہ صرف حق ہے، وحدانیت ہے، توحید ہے اور رسالت ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز۔ یا ہمارا ایمان کس پہ؟ آخرت کے اوپر ہے، کہ ہم آئے ہیں، ہمیں جانا ہے، ایک مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا، اس مقصد کو کیا ہم پورا کرتے ہیں، اور پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا گائیڈ لائن کیا ہے، ہمارے پاس بکلٹ کیا ہے، ہمارے پاس قرآن ہے اور سیرت طیبہ ہے۔ اس کو فالو کریں گے، جیسے کسی گاڑی کی بکلٹ ہوتی ہے، اگر ہم اس کے مطابق اس کا آئل نہ بدلیں، اس کی ٹیوننگ نہ کرائیں تو کیا ہوگا؟ وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو قرآن کے اوپر جو ہے سننا کے اوپر نہیں چلائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، نہ ہمارا کوئی دنیا میں والی وارث ہوگا اور نہ ہمارا کوئی آخرت میں جو ہے وہ ہاتھ پکڑنے والا ہوگا۔ اگر اس بکلٹ، اس کتابچے کے مطابق جو ہمارا کریٹر نے بھیجا ہے ہمارے لیے، ہمارے خالق نے ہماری طرف بھیجا ہے، اور ہمارے سامنے ایک پریکٹیکل ورژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی شکل میں بھی بھیجا ہے، اگر ہم نے اس کو فالو نہ کیا تو یہ زندگی کی گاڑی بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو ہمیں اسی راہ کو فالو کرنا ہے، وہی اللہ ہے، اسی کا سب کچھ ہے جو زمین و آسمان میں ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری چیز عبادات سے جو ہے اس کی کوئی گاڑی رک جائے گی یا اس کی صحت پہ کوئی اثر پڑ جائے گا، ہمیں اپنی بقا کے لیے اس کی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، اوپر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے پاسک بھی کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنی زندگی کی بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو کسی کا محتاج نہ ہو وہی حمد کے قابل ہوتا ہے، وہی تعریف وار ہوتا ہے، وہی قابل ستائش ہوتا ہے، اسی کی تعریف ہو سکتی ہے۔ جو چیز فنا ہو جانے والی ہو اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ جس چیز نے فنا ہو جانا ہو، اپنی بقا کے لیے کسی کی محتاج ہو اور کسی دوسرے کی طرف دیکھی ہو، وہ کیا تعریف تو اس کی ہوئی جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو خود جو ہے وہ قابل تعریف ہے، خود اپنی مثال آپ ہے، اپنی ذات میں خود یکتا ہے، اسی کی تعریفیں ہیں ساری۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس توحید کے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں وحدانیت اور رسالت کا سبق سیکھنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ دیکھ لیجئے، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سمجھ لیا، عمل نہ کیا تو پھر یہ انکار کے مترادف ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہم سمجھیں، پڑھیں اور اپنی زندگیوں کے اوپر اس کو جو ہے وہ راج کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔